بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صدقہ، بلائیں اور بخشش۔ ابن ماجہ میں درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا۔ جامعہ صغیر میں منقول ہے کہ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنے کا ثواب بھی صدقے کے برابر ہے۔ صدقہ تمام ناگہانی یعنی اچانک آفتوں، بلاؤں، ذہنی اذیتوں، فکروں، پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں، روحانی و جسمانی بیماریوں، جادو، جنات اور آفات و بلیات سے نجات دلاتا اور ٹالتا ہے۔ صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ میرے سامنے 3 سال پہلے کا جناب ہارون رشید صاحب کا کالم پڑا ہوا ہے، میں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، چند ہفتے پہلے ایک کویتی خاتون کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی موت سے پہلے یہ نصیحت لکھی۔ وہ لکھتی ہیں، میں اپنی موت پر افسوس ہرگز نہیں کروں گی، مجھے اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں، بس مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے۔ نمبر 2، مجھے نہلائیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، مجھے اپنے گھر سے باہر نکال کریں گے، مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے۔ بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن میری چیزوں سے وہ نجات پائیں گے۔ میری چابیاں، میری کتابیں، میرا سوٹ کیس، میرے جوتے، میرے کپڑے اور اس طرح باقی چیزیں، اور اگر میرے گھر والے متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے نفع ہو۔ یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی، اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی۔ تجارت و کاروبار چلتا رہے گا، اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا جسے غیر لے لیں گے، اور میرا مال وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ۔ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر بھی ہو، اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام پھر بھی نہیں لیں گے۔ اس وقت میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور نہ ہی میری شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکہ کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے، اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کا ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، مال، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، شوہر اور بیوی، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس مقالہ کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو، اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو اپنے اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن اپنے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سورہ المنافقون میں اللہ نے بندے کی طرف سے فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔
اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔